محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ایک مرتبہ ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان المبارک کی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کا مل جانا، رمضان المبارک کا پانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رمضان المبارک کن لوگوں کے لیے سعادت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک ان لوگوں کے لیے سعادت ہے جو اس مہینے کو پا کر اپنی مغفرت کراتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے سعادت اور مغفرت کا مہینہ نہیں ہے جو اس مہینے کو پا کر بھی یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے سعادت اور مغفرت کا مہینہ ہے جو اس مہینے کے لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے وہ اعمال بجا لاتے ہیں جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے جنہیں ہم اس مہینے میں بجا لاتے ہیں، اس میں سے ایک عمل کے تعلق سے میں نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی، اور وہ ہے توبہ۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا تھا کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں جو توبہ نصوحہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ توبہ نصوحہ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے، اور اس کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ دیکھیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرے۔ اس پورے مہینے اللہ رب العالمین کی مغفرت کو سمیٹنے کی کوشش کرے، اور اس پورے مہینے میں ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آئیے اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور عمل کو دیکھتے ہیں، ایک اور کام کو دیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی مغفرت اور تربیت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں۔ ماہ مبارک کی ساری عبادتیں، ماہ مبارک کی ساری عبادتیں اور ان عبادتوں سے حاصل ہونے والے تمام اسباق کو اگر ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے، ایک لفظ میں بیان کیا جائے کہ رمضان المبارک میں ہم جتنی عبادتیں بجا لاتے ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، راتوں کو جاگنا ہو، ان تمام عبادتوں اور ان تمام عبادتوں سے حاصل ہونے والے تمام اسباق کو
تمام سبقوں کو اگر ایک لفظ سے، ایک جملے سے اگر ہم تعبیر کریں تو وہ ہے صبر. وہ صبر ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جہاں توبہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں تقوی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں اپنے گناہوں کی آگ بجھانے کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، وہیں پر رمضان المبارک کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اہل ایمان کی صبر کی تربیت کی جاتی ہے، اور ہائی کوالٹی کا صبر اس مہینے کے ذریعے سے اہل ایمان میں پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ صبر ہے یارو، یہی وہ صبر ہے، یہی وہ صبر کی قوت اور طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھے، بے صبر انسان، جلد باز انسان نہ اس دنیا میں کامیابی کے زینے چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، اور نہ ہی کل آخرت میں بے صبروں کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی. اسی لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ صبر کیا ہے اور کس طرح رمضان المبارک کا یہ روزہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے جو ہے، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ بتایا ہے. ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ. اور جسم کو گندگیوں سے صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے؟ جسم کو گندگیوں سے صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دیا ہے روزہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، اور روزہ آدھا صبر ہے. روزہ آدھا صبر ہے. اور یارو صبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں اور لگایا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے ان کی پوری زندگیاں صبر سے عبارت تھی. تمام اللہ کے نبی اور تمام اللہ کے رسول اور پیغمبر صبر کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں کو بیان کیا، ان کی خصوصیات کو بیان کیا، ان کی صفات کو بیان کیا. تو ان کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے صبر کرنے والے تھے. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو یہ تلقین کی ہے، یہ نصیحت کی ہے. کیا نصیحت کی ہے؟ کہ صبر کے ہتھیار کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، تھامے رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیں اور اس ہتھیار کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے. قرآن مجید نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر. اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، کیونکہ صبر کرنا یہ اولو العزم پیغمبروں کا شیوا رہا ہے، یہ اولو العزم پیغمبروں کی پہچان رہی ہے.
یہ صبر کی تو طاقت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے دین پر چل رہا ہے، اللہ کے دین پر گامزن ہے، اللہ کے دین کو سیکھ رہا ہے، اللہ کے دین کو سکھا رہا ہے، اور اس کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کی راہ میں مشکلات آ رہے ہیں، اس کی راہ میں جو ہے الزامات آ رہے ہیں، اور وہ صبر کے دامن کو پکڑا ہوا ہے اور صبر کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ صبر کرنا ہی اس کے لیے اس دنیا میں کامیابی کا ضامن ہے، اور یہی صبر کی بنیاد پر کل آخرت میں اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتوں بھری جنت میں ڈالے گا۔ اور خیر سے آج مسلمان سب سے زیادہ بے صبرہ بنا ہوا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا وہ دینی معاملات ہو۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ہم بے صبری کے مظاہرے کرتے ہیں، بے صبری کے مظاہرے کرتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں، اپنے عمل سے سبق دیتے ہیں۔ کہا ہوگا ہمارے نبی نے کہ روزہ آدھا صبر ہے، کہا ہوگا ہمارے رب نے کہ روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے، کہا ہوگا قرآن مجید نے رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمارا عمل قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں بھی مسلمان بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں صبر کی تربیت دینے آتا ہے، صبر کی تلقین کرنے آتا ہے، اور سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے اے اہل ایمان، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ارے یہی صبر کی بنیاد پر تو، اسی صبر کی بنیاد پر تو بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ دیے جاتے ہیں، اور اسی صبر کی بنیاد پر تو حاسدوں کے حسد کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو صبر ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے بندے دین کی طرف، خیر اور بھلائی کی طرف آتے ہیں، لیکن ہمارے بے صبری کا عالم، اللہ خیر کرے، ہمارے بے صبری کا عالم تو عجیب و غریب ہے یارو، ہاں عجیب و غریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنائی ہے، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے بھی کہی ہے اپنی آخری کتاب میں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز اور صبر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لا رہے اور اللہ کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ان کے سامنے جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو مصیبت اور پریشانیوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں صبر کی تلقین کر اور کہے کہ صبر کے ساتھ جمے رہو، ٹکے رہو، اور کیا کرو، جب تم صبر کرو گے تو کیا ہوگا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، بشارت دے دو۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر صبر کی طاقت پیدا کرنی ہوگی۔ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں ہماری بے صبری پورے کام کو خراب کر دیتی ہے، ہماری بے صبری غیروں کو ہمارے خلاف اکسانے کا ذریعہ بنتی ہے، ہماری بے صبری سے کئی لوگ فتنوں میں گر جاتے ہیں، ہماری بے صبری کی وجہ سے کئی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے،
ہماری بے صبری کی وجہ سے اجتماعیت خراب ہونے لگ جاتی ہے، ہماری بے صبری کی وجہ سے اللہ کے بندوں کا نقصان ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کو جانیں، صبر کے معنی اور مطلب کو جانیں، اور دیکھیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے اندر کیسا ہائی کوالٹی کا صبر پیدا کرتا ہے کہ دیکھو بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی رمضان کا یہ روزہ اور رمضان کی یہ تربیت ہمارے اندر صبر کا مادہ کیسے پیدا کرتی ہے۔ حلال کھانا موجود ہے، حلال لقمہ موجود ہے، حلال بیوی موجود ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود یہ روزہ ہم کو صبر کی کیسی تلقین کرتا ہے۔ نہ لقمہ پیٹ میں ڈالتے ہیں، نہ پانی کا ایک گھونٹ ہم اپنے حلق میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس روزے کی حالت میں اپنی جائز بیوی کو دن میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف روزہ پیدا کرتا ہے، روزہ پیدا کرتا ہے۔ اور ہماری بے صبری کا عالم کیا ہے؟ اللہ خیر کرے جی، اللہ خیر کرے۔ کڑوی باتیں کہنا پڑتا ہے معاشرے اور سماج میں خیر اور بھلائی کی روح پھونکنے کے لیے۔ ہم حریص کے حریص ہو گئے، ہم حریص کے حریص ہو گئے۔ رمضان المبارک مہینے میں بھی، اس مبارک مہینے میں بھی نہ ہمارے منہ سے حریص چھوٹ رہا، نہ فرنی نکل رہی، نہ ہی ہمارے منہ سے جو ہے دیگر لوازمات چھوٹ رہے۔ حیدرآباد میں ایک اللہ کے بندے نے اعلان کر دیا، حیدرآباد میں اللہ کے ایک بندے نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کرا؟ کہ آج حریص فری دیا جائے گا، حریص فری دیا جائے گا۔ تو ہمارے بے صبری کا عالم دیکھو ذرا، ہماری لالچ اور حرص دیکھو ذرا۔ جب ایک اللہ کے بندے نے یہ اعلان کیا کہ آج افطار میں حریص فری دیا جائے گا، ایسی قطاریں لگی، ایسے لائن لگی کہ وہ حریص کو لینے میں لوگوں نے یہاں تک کہ دھکم پھیل بھی کر دیا۔ اتنے ہم حریص ہو گئے، حالانکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو حریص کے اتنے حریص ہوتے ہیں کہ اگر ان کو روز حریص نہ مل جائے تو یہ ایسا لگے گا کہ افطار کے بعد ان کا دم چل جائے گا اور یہ موت کے منہ میں آغوش میں پہنچ جائیں گے، اتنے حریص کے حریص ہوتے ہیں۔ روز حریص ہونا جی بولے اپنے کو، پیٹ میں جب تک حریص نہیں جاتا یہ حریص کا پیٹ نہیں بھرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس اللہ کے بندے نے رمضان کی برکت دیکھ کر کہ وہ اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں، چلو آج میں روزے داروں کو مفت جو ہے حریص کھلاؤں گا، اس نے اعلان کر دیا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ کیسے کیسے ایک سے ایک آنے والے حریص لینے کے لیے، اس میں زیادہ تر وہ ہوں گے جو ہٹے کٹے ہوں گے لیکن روزے سے نہیں ہوں گے۔ اس کو یہ تھوڑی معلوم تھا۔ اور یہاں تک بات آگے بڑھی کہ حریص لینے میں تو میں ہونے لگی، اور تو میں سے بات آگے بڑھی، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے، یہاں تک کہ پولیس کو بلانا پڑا۔ پولیس بلانے کی نوبت آ گئی۔ جب پولیس آئی، لاٹھی چارج کیے تو لوگ بھاگے۔ یہ ہمارا صبر ہے؟ یہ ہم کیا سبق دے رہے ہیں رمضان سے؟ ہم کیا بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔
او مسلمانوں یہ روزہ تو ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے. او مسلمانوں یہ روزہ تو ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر دوسروں کو کھلانے کا مادہ پیدا کرتا ہے. لیکن دنیا کی دیگر قومیں دیکھ رہی ہے کہ مسلمان روزہ رکھ کر زیادہ بے صبرا ہو جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور اس مسلمان کو حریص کی دکان پہ سے ہٹانے کے لیے, حریص کو حریص سے ہٹانے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑتی ہے. یہ مسلمانوں کا صبر ہے. حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد لو. اور صبر یہ انبیاء کی پہچان بتائی گئی ہے, اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی ہے. بے صبر لوگ کہیں کامیاب نہیں ہوتے, اس بات کو یاد رکھیں. نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے, نہ کل آخرت میں بے صبر لوگ کامیاب ہوں گے. بغیر صبر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملنا یہ ناممکن ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو نور کہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا الصبر ضیاء, صبر نور ہے, صبر نور ہے. اسی لیے تو صبر سے زندگی کی جو تاریکیاں ہیں, زندگی میں جو تاریکیاں ہوتے ہیں, زندگی میں جو اندھیرے ہوتے ہیں, وہ صبر کے ذریعے سے روشن ہو جاتی ہے, روشن ہو جاتی ہے. اور پھر ذرا اس بات کو یاد رکھے, دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالے, دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالے, دنیا کی ہسٹری پر نگاہ ڈالے. اس دنیا میں اسی شخص کو اونچا مرتبہ اور مقام ملا ہے. غور سے سنیا, اس دنیا میں اسی شخص کو اونچا مرتبہ اور مقام ملا ہے, اسی شخص کے حصے میں لیڈری آئی ہے, اسی شخص کے حصے میں سرداری آئی ہے, اسی شخص کے حصے میں اعلیٰ مقام آیا ہے جو اس دنیا میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک شخص کو اس دنیا میں مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے. اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جس کے اندر دو صفتیں موجود ہوں, اسی کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے. اور وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ ایک صفت ہے صبر کی صفت, اور ایک صفت ہے یقین کی صفت. یقین کی صفت, جتنا زیادہ انسان اللہ کے دین پر چلتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے گا, جتنا زیادہ انسان صبر کے ساتھ توحید پر ڈٹے رہے گا, جمے رہے گا, جتنا زیادہ انسان لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی باتوں کے اوپر صبر کرے گا, جتنا زیادہ لوگوں کی باتوں پر جو ہے انسان صبر کا مظاہرہ کرے گا, اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ کرے گا اور اس کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا, بڑا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں وہ شخصیت ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے. آپ کو جو مرتبہ اور مقام ملا, اس میں سے جو صفات ہے, جس صفات کی بنیاد پر آپ کو مرتبہ اور مقام ملا, اس میں سے ایک چیز ہے صبر. آپ نے ایسا صبر کیا اور بتایا صبر کسے کہتے ہیں, صبر کسے کہتے ہیں آپ نے بتایا. چولہے پہ دیگچی چڑھی ہوئی ہے, کئی روز کے بعد محمد الرسول اللہ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے تحفتاً گوشت بھیج دیا ہے. آج محمد الرسول اللہ کے گھر میں گوشت آیا ہے, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکے گا, سالن بنایا جائے گا.
ہنڈیا میں گوشت ابل رہا ہے سالن بنانے کے لیے. او یارو محمد الرسول اللہ کا صبر دیکھ لو. ویسا صبر ہم پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اس صبر کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے. اسی دوران آپ کے سگے چچا ابو لہب کو پتا چلتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گوشت آیا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا پک رہا ہے. ایک دیوار بیچ میں تھی یارو. ابو لہب کو جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا پک رہا ہے، باہر گیا، اونٹ کی گندی اوجڑی لایا، اور اوجڑی لانے کے بعد اس اوجڑی کو تاک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنڈیا کے اوپر دے مارا، اور پوری ہنڈیا خراب ہو گئی اور پورا گوشت خراب ہو گیا. اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابو لہب کو گالی دیتے ہیں اور نہ برا بھلا کہتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں اے میرے چچا یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسا پڑوسی پن ہے کہ دیکھو میں تمہارا پڑوسی ہوں، اس کے باوجود تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو. آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. یارو یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، ایسے ہی نہیں پہنچ گیا یہ دین ہمارے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے جب صبر کا مظاہرہ کیا تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ان کے لیے آسان کیا. ہماری بے صبری کا عالم تو بڑا عجیب و غریب ہے، اللہ خیر کرے. چلیے ایک اور واقعہ سناؤں. ابھی حال میں اور اکثر رمضان میں ایسا ہوتا ہے، ابھی حال میں ایک مقام پر رمضان المبارک جیسے مہینے میں ایک مسجد میں کولر اور پنکھے کے اوپر جھگڑا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ویڈیو دیکھے آپ نے؟ ابھی میری آنکھوں سے گزرا ویڈیو، 1-2 دن پہلے کی بات ہے. ایک اللہ کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا پہ سے ہوا؟ کولر پہ سے ہوا، پنکھے پہ سے ہوا. ایک کہہ رہا ہے کہ کولر کے سامنے میں سوؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ کولر کے سامنے میں سوؤں گا. یہ مسلمانوں کا بے صبرا پن ہے. دیکھو یہ لڑائی جھگڑے کے لیے اللہ کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ آپے سے اتنے باہر ہو جاتے ہیں، روزہ رکھ کر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ہے، امام پر احسان کیا ہے، ہم نے مسجد کے ذمہ داروں پر احسان کیا ہے روزہ رکھ کر. جی نہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جھگڑا ایسے ہوا، ایسے جھگڑے ہوا کہ دونوں نے گریبان پکڑے اور جھگڑتے جھگڑتے مسجد کے باہر تک آ گئے. مسجد کے باہر تک آ گئے، معاملہ یہاں تک بڑھا کہ پولیس اسٹیشن میں بات تک گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. صبر کے مہینے میں بے صبری کا مظاہرہ. جہاں ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہونا ہے، جہاں ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرنا ہے، جہاں اپنے بھائیوں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہے، اس مہینے میں اگر بے صبری کا یہ مظاہرہ ہو جائے تو بتاؤ بعد کے 11 مہینے ہم کتنے بے صبری کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اللہ خیر کرے. بس بڑے ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات انسان کو سنائی دیتے ہیں اور پڑھنے کو ملتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. اور صحابہ اکرام نے کیسا صبر کیا. واللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اور مغفرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھ کر اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرتے ہیں، جو روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں. مغفرت یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تھکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مہینہ مغفرت ان لوگوں کے لیے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کی حقیقی صفت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. یہ ان کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے. ان کے لیے مغفرت کا، رحمت کا، جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ان کے لیے ہے. یہ
آئیے ذرا صبر کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے صبر کا کیسا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے لیے نکل رہے، سفر کے لیے نکل رہے۔ گھر میں معصوم سا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سفر کے لیے نکل گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سفر کے لیے نکل گئے، ادھر ان کا معصوم سا بچہ بیمار پڑ گیا، بیمار پڑ گیا، اور بیماری کی تاب نہ لا کر وہ بچہ موت کی آغوش میں پہنچ گیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر قربان جائیں ہم نہیں کر سکتے ایسا صبر، لیکن دیکھیے اس واقعے سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے معمول کے مطابق اپنے آپ کو بنایا سوارا، اور حکم ہے کہ جب شوہر سفر سے باہر آئے تو آنے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع دے تاکہ اس کی بیوی اس کے لیے بن سنور کر بیٹھے۔ ابا ہماری بیویاں، ہماری عورتیں کیا ہے جی روزی چاہتے ہیں، یہ تو کھٹا ہے بولے، اس میں نہیں تو کہاں آئیں گے، گئی بھینس پانی میں، وہ کام کریں گے کہ اٹھے چھٹے؟ ہاں صبح سے شام تک کام پڑیا لائن کا باپ کریں گا، یہ ہماری عورتیں کام کرنا پڑتا نا ہمارے کو۔ یہ صحابہ اکرام کی عورتیں تھی، کام بھی کرتی تھی، شوہروں کا حق بھی ادا کرتی تھی۔ ان کو معلوم تھا، اسلام نے ان کو تعلیم دی تھی کہ جتنا زیادہ میں اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہوں گی، میرا شوہر میرے انڈر میں رہے گا، میرا شوہر کسی اور کے اوپر نگاہ نہیں ڈالے گا۔ اب یہاں گھر میں آیا باسی کڑی ایک دم، یہ بال بکھرے ہوئے، ایک گندے پٹک کپڑے، یہ ساڑی کا پلو ہے، بچے کی ناک صاف کیا لی کڑک ڈھون ہو گیا، باس مار رہی۔ اب آدمی جیسے ہی گھر میں آیا، ارے باپ رے الٹی آ رہی، باہر نکلا تو دیکھا تو مک 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 خوشبو آ رہی، ادھر سے خوشبو، ادھر سے خوشبو، ادھر سے پونڈس کی خوشبو، ادھر سے جو ہے گلاب کی خوشبو۔ اب پھر انسان کا دل للچاتا۔ یہ نفسیات کی بات بتا رہا ہوں، شادی شدہ لوگ دھیان میں رکھے۔ پھر انسان کا دل جو ہے للچاتا اور انسان بیرا روی کا شکار ہوتا۔ اسی لیے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا میرے شوہر آ رہے ہیں، آپ نے معمول کے مطابق اپنے آپ کو بنایا سوارا، حالانکہ آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر ہائی کوالٹی کا صبر پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ صبر نہ ہو دنیا میں کامیابی ناممکن ہے اور آخرت میں جنت کا حصول ناممکن ہے۔ اہل ایمان کو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر جمنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو طلحہ آئے، رات گزاری،
غسل کیا، آنے کے بعد جو ہے سفر سے حضرت ام سلیم نے کھانا پیش کیا، کھانا کھائے پیٹ بھر کے، کھانا کھانے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، رات گزارنے کے بعد صبح غسل کیا اور غسل کر کے فجر کی نماز کو چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، فجر کی نماز پڑھ کر آئے، آنے کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ سے، اے ابو طلحہ ایک سوال پوچھوں؟ کہا اے ام طلحہ پوچھو۔ کہا اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، کیا عورت تھی، دیکھو کیا علم تھا، کیا عقل مندی اور دانش مندی تھی۔ کہا آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہے اور وہ آپ کو امانت مانگنے کے لیے آئے تو کیا اس کی امانت دینا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے او ام سلیم کیسی بات کرتی ہو، کوئی شخص میرے پاس امانت رکھے اور وہ امانت مانگنے کے لیے آئے، میرا فرض بنتا ہے کہ وہ میں امانت دے دوں۔ آج بڑی بڑی امانتوں میں خیانتیں کی جاتی ہے، خالی زمینیں قبضہ کر لو دیکھا جائے گا بعد میں، پڑوسی کی زمینیں قبضہ کر لو بعد میں دیکھا جائے گا، کسی کا خالی مکان قبضہ کر لو دیکھا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی میرے پاس امانت رکھے اور وہ امانت مجھ سے مانگنے کے لیے آئے، میرا فرض ہے میں خوشی کے ساتھ وہ امانت لوٹا دوں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے ابو طلحہ ہمارا بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آپ جب سفر پر نکلے اس کی طبیعت خراب ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر چکا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے ہی سنے غصے سے آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے اے ام سلیم یہ کیا بات ہے، جب میں گھر کو آیا کھانا کھایا تمہارے ساتھ رات گزاری غسل کر کے نماز کے لیے گیا، اس وقت تک تم نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ انتقال کر گیا ہے۔ ایسا ہی روتے ہوئے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں اور میرا بچہ انتقال کر گیا، ام سلیم نے مجھے بتایا نہیں اور اس نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ خوش ہو جاؤ، ام سلیم نے صبر کا بہترین مظاہرہ پیش کیا ہے، ہائی کوالٹی کا صبر ایک عورت ذات کے اندر۔ ذرا غور تو کیجئے آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری حالت یہ ہے ہم اتنے بے صبرے ہو گئے ہیں۔ کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں، ہم دین کی طرف آئے، قرآن و سنت کی طرف آئے، اپنے آپ کو ہم نے بدلنے کی کوشش کی، نمازوں کی پابندی چالو کر دی، روزے رکھنا چالو کر لیے، داڑھی رکھ لیے، شراب پیتے تھے شراب چھوڑ دیے، جوا کھیلتے تھے جوا چھوڑ دیے، بدکاری کرتے تھے بدکاری چھوڑ دیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم کو کسی نے تانا دیا تو پھر ہم اپنی پٹری اور بدل دیتے ہیں۔ کسی نے ہم کو اگر تانا دے دیا ارے بڑے پکے نمازی انڈے چور ہو گئے ہو، ارے داڑھی رکھ لیے تم نے تو بہت گناہ کیے تھے نا، کسی نے ہم کو تانا دے دیا، ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ او بھائیو اگر کسی نے تانا دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی زیادہ پابندی کریں، کسی نے تانا دیا تو داڑھی چھوٹی ہے تو زیادہ لمبی کرے، کسی نے تانا دیا تو ہم اللہ کے گھروں میں زیادہ حاضری دیں، کسی نے تانا دیا تو ہم زیادہ اللہ کے دین کا کام کریں اور بتائے کہ میں سدھر چکا ہوں، میرے رب نے مجھے توفیق دے دی ہے، میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، تو چاہے کتنے ہی تانے دے دے۔ دیکھو صحابہ کرام کو طرح طرح کے تانے دیے گئے، محمد رسول اللہ کو تانے دیے گئے، لیکن وہ صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر جمے رہے اور ڈٹے رہے، اور جب جمے رہے ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کرایا اور سن 2 ہجری میں
بدر کا معرکہ پیش آیا اور بدر کا معرکہ 313 کی بنیاد پر فتح کر لیا گیا. یہ صبر کی بنیاد پر ہوا. ہاں، اور اس بات کو یاد رکھیے جاتے جاتے، ہم صبر کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم صبر سمجھتے ہیں بھئی 50,000 کا موبائل تھا گم گیا. صبر تو کرنا چ پڑتا، دوسرے کا لے لیتا، بازو والے کا لیتا کیا؟ یہاں تو صبر کرنا چ پڑتا. 40,000 کا بیل گم گیا، ڈھونڈے ملا نہیں، صبر کرنا چ پڑتا. 5,000 کی گھڑی تھی جی، بولے سونا تھا گم گئی، بولے پھر کیا کرتا؟ یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے. اس کے بھی معنی صبر ہے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو صبر کرو، کوئی حادثہ ہو جائے تو صبر کرو. اور مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرتا ہے تو واویلا نہیں مچاتا، بلکہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ جب مومن کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی پہلی قسم کیا ہے معلوم آپ کو؟ صبر کی پہلی قسم ہے نیکیوں پر اور خیر و بھلائی کے کاموں پر جمے رہنا. یہ صبر ہے، یہ صبر ہے. رمضان میں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کرنا، یہ صبر ہے. رمضان میں حلال سے بچ رہے ہیں، رمضان کے بعد حرام سے بچنا، یہ صبر ہے. رمضان میں سود خوری سے بچ رہے ہیں، رمضان کے بعد سود خوری سے بچنا، یہ صبر ہے. نیکیوں پہ ڈٹے رہنا، نیکیوں پہ جمے رہنا، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، نبی کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے. اور صحابہ کرام نے یہ کر کے بتایا، یہ صبر ہے. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ صبر ہے. 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ صبر ہے. اللہ کے دین کا کام کرنا، مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کے باوجود، یہ صبر ہے. مسجد اقصی کے لیے ان نہتے فلسطین معصوم بچوں کا کھڑے رہنا، یہ صبر ہے. ان خواتین کا ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، یہ صبر ہے. یہ صبر ہے یارو. ہم صبر کو کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھینس گم ہو گئی صبر کرو، یہ بھی صبر کرو، یہ بھی صبر ہے. لیکن نیکیوں اور بھلائیوں کے کام پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اللہ کے راستے میں دے رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے رہنا، یہ صبر ہے. رمضان آیا، دے دیے. رمضان کے بعد کہنے لگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پورے جیب خالی ہو چکے ہیں. اور وہ رب کہہ دے کہ رمضان کے بعد تجھے میں رزق نہیں دوں گا تو ہائے رے. وہ رب اگر میرے اور آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، بیٹے رمضان میں دیا تھا نا میرے راستے میں، اب میں رمضان میں دوں گا. اور رمضان کے بعد اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں تیری روزی بند کر دوں گا، لا کہاں سے لاتا؟ تو کوئی ہے 30 مارک کا جو ہم کو روزی دے دے، ہمارے لیے راستے پیدا کر دے؟ جی نہیں. مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کا نام صبر ہے. اور یہ روزہ یہی صبر کی تعلیم دیتا ہے. کیسی تعلیم دیتا ہے؟ رات کو 4 بجے 3 بجے 4:30 بجے اٹھ رہے کہ نہیں اٹھ رہے؟ یہ صبر ہے. یہ صبر ہے. بے ٹائم کھانا کھا رہے، اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا سحر میں اٹھو، بے ٹائم کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھا رہے، یہ صبر ہے. اب کھانا کھا لیے، سوئے تھے 12-1 بجے، اٹھ گئے 3 بجے، نیند پوری نہیں ہوئی، نیند ستا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب سحری کر لینا، چلو اب فجر کے لیے نکلو، یہ فجر کے لیے نکلو.
اور بغیر صبر کے یہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، اس بات کو یاد رکھیے۔ نیند ستا رہی ہے، نیند آ رہی ہے، سیر کرنے کے بعد اور زیادہ نیند آ رہی کیونکہ پیٹ میں کھانا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرے بندے میرے حکم کے مطابق تو نے سیر کر لیا، اب سیر کر کے سونا نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے آنا ہے جو ہے۔ اور مؤذن پکار رہا ہے، مؤذن پکار رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس کی صدا پر لبیک کہنا ہے۔ فجر کی نماز کو آ گئے، پھر فجر کی نماز ہوئی، درس چڑھ رہا قرآن مجید کا، اس میں بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ پھر گھر کو جا رہے ہیں، کچھ اللہ کے بندے وہ ہے جو فجر کے بعد کام کو لگ رہے، کچھ اللہ کے بندے وہ ہے کچھ آرام کر رہے، اور آرام کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اور ظہر کا وقت آتا ہے تو پھر مؤذن پکار لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب انسان جو ہے کاروبار کر کے تھک گیا، روزہ ہے، دھیرے دھیرے پانی کم ہو رہا، پیشاب کے ذریعے سے دھیرے دھیرے کھانا کم ہو رہا، اب ظہر کا وقت ہے اور انسان تھکا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے بندے میری رضا کے لیے تو نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر میں دوں گا، لیکن اب اس کا امتحان دینا ہے، تیرے صبر کا امتحان ہے، تو تھکا ہوا ہے، اب ظہر میں آ، اور ظہر میں آ کر سنت ادا کر، فرض ادا کر۔ آدمی آ رہا ہے، گاڑی پہ آ رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پیٹ پچکا ہوا ہے، اور جو ہے ہونٹ سکے ہوئے ہیں، اور مسجد میں آ کر اذان کے ساتھ ہی سنت ادا کر رہا ہے، آواز نہیں نکل رہی، پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، پھر سنت ادا کر رہا ہے، کہیں درس چل رہا ہے قرآن کا وہ سن رہا ہے، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے یارو جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ ایک ایسا پاور ہے جس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے۔ پھر عصر میں پہنچتا ہے، پھر افطار کا وقت ہوتا ہے، پھر افطار کا وقت ہوتا ہے، اب انسان نے افطار کر لیا، آنتیں تر ہو گئی، پیٹ میں کھانا پہنچ گیا، پانی ٹھنڈا پی کر انسان خوش ہو رہا ہے، اور حقیقت میں افطار میں انسان جو پانی پیتا اس کی خوشی ایسی رہتی بول نہیں سکتا، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب انسان کھانا کھا کے ایک دم مست ہو گیا، نشہ چڑھ رہا کھانے کا، اب اللہ تعالیٰ بول رہا سونے کا نہیں ہے میرے بندے، اب دیکھو یہاں پر ہائی کوالٹی کا صبر کرنا ہے، اور وہ صبر کیا ہے؟ اب سونا نہیں ہے بلکہ عشاء کا انتظار کرنا ہے، اور عشاء میں تو تیرا اصل امتحان ہے۔ ہائے رے مسلمانوں کی حالت، شروع کے 5-10 دن مسجدوں میں چہل پہل نظر آتی ہے، اور جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے مسجدیں خالی نظر آتی ہے، خالی نظر آتی ہے۔ ہونا تو کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے ویسے ویسے مسجدیں اور زیادہ بھرے، ویسے ویسے اور زیادہ بھرے، کیونکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ رمضان جب 10 نکل جاتے ہیں، 12 نکل جاتے ہیں، 15 نکل جاتے ہیں تو مسجدیں لگ بھگ 12% خالی ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخری عشرہ تو زیادہ اہمیت کا حامل عشرہ ہے، ہمیں کمر کس لینی چاہیے، پھر رمضان ملے نہ ملے، موقع ملے نہ ملے روزہ رکھنے کا، ان بچے ہوئے دنوں کو ہم اس کی قدر کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں یارو، اس کی قدر کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مغرب میں کھانا کھا لیا، پیٹ سیر ہو گیا، اب تجھے عشاء میں پہنچنا ہے، اور عشاء میں فرض نہیں پڑھنا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ تراویح ادا کرنا ہے، تراویح ادا کرنا ہے، فرض پڑھنا ہے عشاء کی، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ تجھے تراویح میں کھڑے رہنا ہے، 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑے رہنا ہے، تجھے اپنے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور صبر کا ہائی کوالٹی کا تجھے امتحان پاس کرنا ہے، وہ عشاء میں کرنا ہے، عشاء میں کرنا ہے۔ کتنے کامیاب ہو رہے ہیں اور کتنے کامیاب ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس امتحان میں اور اس صبر میں کامیابی عطا فرمائے۔
صبر ہے یارو، یہ صبر کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ نیکیوں پر ڈٹے رہنا، نیکیوں پر جمے رہنا، اللہ اس کی اطاعت پر جمے رہنا۔ اور صبر کی دوسری قسم کیا ہے کہ گناہ کرنے کا موقع آئے لیکن گناہ نہیں کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ ہاں، انسان کو گناہ کرنے کا موقع آ رہا، چانس مل رہا اس کو گناہ کرنے کا، پھر بھی انسان گناہ نہیں کر رہا، تو یہ صبر ہے، وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے اس کا ثبوت دیے۔ مرثد ابن ابی المرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کرتے تھے معلوم؟ اسلام لانے سے پہلے ڈاکے مارتے تھے، ڈاکے، نقب لگاتے تھے، نقب، دیوار توڑ دیتے تھے، گھروں کی دیوار، اور ایسی دیوار توڑتے تھے سونے والوں کو پتہ نہیں چلتا دیوار توڑا کس نے۔ نقب لگانا بولتے اس کو، نقب لگاتے تھے۔ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے کچھ صحابہ اکرام کو پکڑ کر ایک گھر میں قید کر دیا۔ مشرکین مکہ نے کچھ صحابہ اکرام کو پکڑ کر ایک گھر میں قید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرثد ابن ابی المرثد الغنوی کدھر ہے؟ آج مرثد کی ضرورت ہے، کائیں؟ صحابہ اکرام نے کہا، اے ابی المرثد جاؤ، اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ ابی المرثد آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، آج میرے لائق کوئی قائم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی المرثد تجھے آج نقب لگانا ہے، دیکھو چوری کرنا ہے آج۔ کہا، یا رسول اللہ میں تو اسلام لانے کے بعد چوری چھوڑ چکا ہوں، میں نقب لگانا چھوڑ چکا ہوں، یا رسول اللہ میں کیسے چوری کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تجھے ہائی کوالٹی کی چوری کرنا ہے، ہائی کوالٹی کا نقب لگانا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تجھے مکہ جانا ہے اور مکہ جا کے فلاں فلاں مقام پر صحابہ اکرام کو قید کیا گیا ہے، نقب لگا کے اس دیوار کو توڑ کر صحابہ اکرام کو واپس لانا ہے مدینہ منورہ۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ویسے ہی نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، رات کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی ایک معشوقہ تھی، معشوقہ، محبوبہ، ایک محبوبہ تھی ان کی، آپ سمجھ میں آیا نا، محبوبہ تھی ان کی ایک، اسلام لانے سے پہلے، اور بہت محبت کرتے تھے، بڑا لو تھا، آپ سمجھ میں آئے گا، بڑا لو تھا ان کو۔ جب اسلام لائے ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب رات کا اندھیرا ہے، مکہ کے گلی سے گزر رہے ہیں، لیلا کو پتا چلا مجنو آیا ہے، معشوقہ کو پتا چلا پرانا عاشق آیا ہے۔ جیسے ہی پتا چلا کہ مرثد ابن ابی المرثد الغنوی آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معشوقہ اس راستے پر کھڑے ہو گئی، اسی راستے پر اس کا گھر تھا، کھڑکی کھول کر کھڑے ہو گئی، اور جیسے ہی وہ جانے لگے، رات کے اندھیرے میں اس معشوقہ نے حضرت مرثد ابن ابی المرثد الغنوی کو پہچان لیا اور پہچان کر کہا، اے میرے یار رک جا۔ جیسی آواز سنے سمجھ گئی یہ تو وہ معشوقہ ہے پرانے والی، اسلام لانے سے پہلے جو عشق چلاتا وہ میری معشوقہ ہے۔ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آجا چاندنی رات ہے۔ ہائے ہائے، یہ صبر ہے۔ دیکھیے بتانا کیا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ چاندنی رات ہے، اے مرثد آجا، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ تو مرثد ابن ابی المرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے خاموش بیٹھ جا،
میں ان ساری گندگیوں سے پاک صاف ہو چکا ہوں، میں اللہ کو مان چکا ہوں، محمد الرسول اللہ کو مان چکا ہوں۔ حالانکہ گناہ کرنے کا موقع آیا تھا، چانس تھا، لیکن دیکھو حضرت مرشد ابن ابی المرشد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور گناہ سے دامن چھڑایا اور کہنے لگے نہیں نہیں، میں وہ ساری زندگی بھول چکا ہوں، اسلام لانے کے بعد میں پاک صاف ہو چکا ہوں، اب یاد رکھ میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور یہ کہہ کر جو ہے معشوقہ کے گھر کے آگے بڑھ گئے اور صحابہ اکرام کو نقب لگائی اور نقب لگا کے وہ دیوار کو توڑا اور دیوار کو توڑ کر صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ پہنچایا، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر دی اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھی نقب لگا کر صحابہ اکرام کو لا چکا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صبر کی ایک قسم یہ ہے، اور صبر کی ایک قسم کیا ہے؟ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے، اچانک کوئی پریشانی آ جائے تو انسان اس کے اوپر صبر کرے، اس کے اوپر صبر کرے۔ آخری اور کچھ منٹ لوں کیا؟ لے سکتا؟ دیکھیے ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، جھٹکا آیا تو ہلکا سا جھٹکا آیا، دیکھو زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا آیا، ساری انسانیت پریشان ہو گئی جہاں جہاں جھٹکا آیا۔ زلزلے آتے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ زمین کا ٹھہرے رہنا، زمین کا اطمینان کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک دم جو ہے صفا چٹ نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کے اندر ٹھہراؤ پیدا نہیں کیا؟ زمین کا اطمینان کے ساتھ ٹھہرے رہنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس زمین کا جنبش میں آ جانا اسی کا نام زلزلہ ہے۔ جب زمین حرکت نہیں کرنے لگ جائے گی اسی کو کہا جاتا ہے زلزلہ، اور یہ زلزلہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں آئی ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تو معمولی 30 سیکنڈ کا تھا، ابھی حال میں سال ڈیڑھ سال پہلے ترکی میں آیا تھا، دیکھیں آپ نے، ترکی کو تباہ و برباد کر گیا، سیریا کو تباہ و برباد کر گیا، اور جو ہے لیبیا کو تباہ و برباد کر گیا، اور اس سے پہلے پھر جاپان تباہ و برباد ہوا۔ اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ زلزلے آتے رہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے۔ زلزلے اللہ اپنے بعض بندوں کو گناہوں کی سزا دینے کے لیے زلزلے بھیجتا ہے، تو بعض بندوں کی آزمائش کے لیے زلزلے بھیجتا ہے۔ جو اللہ کے باغی بندے ہوتے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ہوشیار کرنے کے لیے زلزلے بھیجتا ہے کہ میرے بندوں میں ڈھیل دے رہا ہوں، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، سدھر جاؤ۔ یہ چند سیکنڈ کا زلزلہ ہے جو میں تمہیں بھیج کر بتا رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ موقع ہے، سدھر جاؤ، میرے بندوں پر ظلم کرنا بند کر دو، میری عبادت سے روگردانی کرنا بند کر دو، میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا بند کر دو، ورنہ اس زلزلے کو میں اس بڑے زلزلے میں تبدیل کروں گا۔ تو پھر حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وعلا يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین ہلا ماری جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے سارے بوجھ باہر لا کر پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہائے رے اس زمین کو کیا ہوا، بان ربک والا، تیرے رب کا حکم ہوا ہوگا۔ اور جب رب کا حکم ہوتا ہل جا، کوئی 30 مار کا اس زمین کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، روکنے والا۔ نافرمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ سدھر جاؤ، اور فرما برداروں کے لیے اس میں آزمائش ہے، کیونکہ زلزلے میں گناہگار بھی مرتے ہیں اور نیکوکار بھی مرتے ہیں، مرتے کہ نہیں مرتے؟ نافرمانوں کے لیے یہ عذاب کے طور پر آتا ہے، اور فرما برداروں کے لیے یہ آزمائش کے طور پر آتا ہے۔ ہاں، اللہ کا ڈر اور خوف دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ زلزلے بھیجتا ہے۔ چلیے
مختصر وقت ہو رہا ہے، 2 واقعے مختصر رکھوں گا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی زلزلے آئے تو کیا انہوں نے کہا جب زلزلہ آیا. غور سے سنیے. یہ جو لوگ ہیں ذرا سامنے سرک جائیے تاکہ پیچھے والوں کو بیٹھنے کا کچھ موقع مل جائے. سامنے سرکیے. ہاں اب غور سے سنیے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا. یہ کوفہ کے گورنر تھے. یہ کوفہ کے کون تھے؟ گورنر تھے. جب زلزلہ آیا، دیکھو جب زلزلہ آیا، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. جب زمین ہلنے لگی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں تمام اہل ایمان کو جمع کیا اور تمام اہل ایمان کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا. اور خطاب میں کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے. اے لوگو، یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. یہ زلزلہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور اللہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک تم سب مل کر توبہ نہ کر لو. توبہ نہ کر لو. تو یہ 30 سیکنڈ کا زلزلہ ہمیں بھی یہی بتا رہا ہے صحابہ کرام کی طرح. اے گنہگاروں، اللہ سے توبہ کرو. رمضان جیسا مہینہ پا کر نماز چھوڑ کے سونے والوں غفلت میں آؤ نماز کی طرف. رمضان جیسا مہینہ پا کر ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھنے والے روزے رکھو. ہٹے کٹے ہونے کے باوجود تراویحوں میں بھاگنے والوں قرآن مجید کو سننے کے لیے کھڑے رہو. اللہ سے توبہ کرو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا سنبھلنے سدھرنے کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں آگے سنیے. جلدی تم سب اللہ سے توبہ کر لو اور اللہ کے غضب کو تم ٹھنڈا کر لو توبہ کر کے اور اللہ کو منا لو. تو ہمیں بھی چاہیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت روزے سے ہوتی ہے. شاید اللہ کو اسی روزے کو دیکھ کر، روزے داروں کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر ترس آ گیا اور وہ آ کر چلا گیا. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بدعتوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک مختصر اور واقعہ سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا. یہ بہقی کی روایت ہے، اوپر کی مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عمر کے دور میں بھی زلزلہ آیا تو کیا ہوا معلوم کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بڑا سختی کا معاملہ کرے. کیا بولے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اہل ایمان کو مسجد میں جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا؟ اے لوگو، تم نے کون کون سے نئے نئے کام دین میں شروع کر دیے ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے جو مکمل دین دیا تھا اس مکمل دین میں تم نے نئے نئے کام شروع کر دیے. کہیں چھلے گھسا دیے، کہیں چھٹیاں گھسا دیے، کہیں بڈے گھسا دیے، کہیں ناچ گھسا دیے، کہیں جو ہے بھانگڑے گھسا دیے. دیکھو شادیوں میں، ہائے رے، ایسا لگتا ہے صحابہ اکرام کی شادیاں ہوئی نہیں، ہماری شادیاں ہو رہی. آج کیا ہے؟ باس کا برتھڈے ہے، ابا باس، اور باس کون سے ہے؟ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے رے باس، یہ باس کی جو ہے نا پوری دادا گیری نکل جائے گی جب اللہ اس زمین کو ہلا مارے گا. یہ زمین ہلا ماری جائے گی، سب کی دادا گیری نکل جائے گی، سب کی ہیکڑی نکل جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں لوگوں، دین میں تم نے نئے نئے کام پیدا کر دیے، دین میں نئی نئی بدعتیں تم نے پیدا کر دیے، حالانکہ اللہ کے رسول پر دین مکمل ہو گیا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین یہ زلزلے بھیج رہا ہے کہ تم نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، چھلے چھٹیوں میں لگے ہوئے، بدعتوں میں لگے ہوئے ہو. اور پھر اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پھر دوسری بار زلزلہ آیا، دیکھو وارننگ دی لوگوں کو. لوگ بولتے نا ارے بہت ٹائٹ مارتے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بول رہے؟ دیکھو
اگر پھر زلزلہ آیا تو میں تمہارے بیچ سے نکل جاؤں گا، کسی اور مقام پہ چلے جاؤں گا، تمہارے کو تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گا، تمہارے کو تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گا۔ اے لوگوں اپنے گناہوں سے نکلو، یہ زلزلے نصیحت کے طور پر آتے ہیں۔ اور پھر آخری بات ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو زلزلہ اور قیامت کا جو منظر ہوگا اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ حج ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، اور کیوں ڈرو؟ بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی اور خطرناک چیز ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی انسانوں میں ماں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اور زمین ہلا ماری جائے گی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ بڑے بڑے پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ آسمان پھٹے گا، تو اس کا نقشہ اللہ رب العالمین کھینچ رہا ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یہ بڑا خطرناک منظر ہے۔ دیکھو قیامت کا، یہ ہمارے لیے چونکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا جھٹکا بھیجا ہے کہ جاگ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر آیا ہے، اور ہمیں چاہیے ان بچے ہوئے دنوں سے فائدہ اٹھائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صبر کا مظاہرہ کرے، تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرے، فلسطینی بچوں کے لیے دعائیں کرے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے، اور اللہ کے باغیوں کے لیے بد دعائیں کرے کہ اللہ ان کے چال کو ناکام کرے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کی بھی دعا کر لیجئے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، بڑے اطمینان سے آپ سن رہے ہیں، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ جس اخلاص کے ساتھ تو جانتا ہے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو کمتر بتانے کے لیے میں نے باتیں نہیں رکھی، بس مسلمانوں کو جگانے کے لیے کچھ باتیں رکھی ہے، اسی اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے اہل ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔